50 سے یا زیادہ سے 5 نمازوں تک کا ایک مسلسل جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جسٹیفائی کریں کہ یہ بار بار نمازوں کا کم ہونا جو ہے وہ کیوں یہ چیز جو ہے وہ پیش کی گئی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی۔ میں چھٹے آسمان پہ جب واپس آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امت پہ کیا فرض کیا گیا، تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ سے جا کر دوبارہ تخفیف کا سوال کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام لفظ امت کا سن کر آپ یہ کہا نا کہ ان امت کا لا یطیقون یا لا تطیق، تو آپ امت کے محدثین کرام نے یہاں پہ لکھا ہے ایک نقطہ بڑا عظیم جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے پیغمبر علیہ السلام نے لفظ امت سن کر واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ واپس گئے تو 5 نمازیں معاف ہوں گی۔ اس طرح 9 بار آپ واپس جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو اس بلندی پر بلایا جہاں پر کسی کو آج تک نہ کو جا سکا نہ قیامت تک جا سکے گا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جب رہ گئی تو فرمایا، اے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے آخری بار موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے بار بار جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں 50 نمازوں کا ثواب دیا کروں گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور پہلے تو آپ جو بھی کہنا چاہیں معراج شریف کے بارے میں وہ فرما دیجئے، لیکن خاص طور پہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو نمازوں کا تحفہ ہے اس کے اوپر ایک بخاری شریف میں بھی ایک لمبی روایت چلتی ہے جس میں کہ 50 سے یا زیادہ سے 5 نمازوں تک کا ایک مسلسل جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جسٹیفائی کریں کہ یہ بار بار نمازوں کا کم ہونا جو ہے وہ کیوں یہ چیز جو ہے وہ پیش کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ معراج و اسراء نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک شاہکار معجزہ عطا کیا ہے کہ جس کی مثال تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسل علیہ السلام، ان میں سے کسی کو اللہ پاک نے یہ برتری، یہ فوقیت اور یہ عظمت نہیں عطا کی جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورفع بعضهم درجات سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لأنہ هو المفضل علیہم، اس لیے اللہ پاک نے ان کو تمام انبیاء پہ فضیلتیں اور عظمتیں عطا کی ہے۔ تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج و اسراء کا جو ایک عظیم شاہکار معجزہ دیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی۔ میں چھٹے آسمان پہ جب واپس آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امت پہ کیا فرض کیا گیا، تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ سے جا کر دوبارہ تخفیف کا سوال کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام لفظ امت کا سن کر آپ یہ کہا نا کہ ان امت کا لا یطیقون یا لا تطیق، تو آپ امت کے محدثین کرام نے یہاں پہ لکھا ہے ایک نقطہ بڑا عظیم جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے پیغمبر علیہ السلام نے لفظ امت سن کر واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ واپس گئے تو 5 نمازیں معاف ہوں گی۔ اس طرح 9 بار آپ واپس جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو اس بلندی پر بلایا جہاں پر کسی کو آج تک نہ کو جا سکا نہ قیامت تک جا سکے گا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جب رہ گئی تو فرمایا، اے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے آخری بار موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے بار بار جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں 50 نمازوں کا ثواب دیا کروں گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمیں جو بھی عبادات اور مختلف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، وہ تب فرض کیے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روح زمین پہ تشریف فرما تھے۔ لیکن یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے، جب یہ فرض کی گئی تو آپ زمین پر نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں سے اوپر بلا کر آپ کو قریب تر کر کے جب یہ فرض ادا کیا، تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً جس ماحول میں، جس گھر میں اور جس معاشرے میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے،
وہ برائیوں سے اور فواحش سے اور اس طرح کی چیزوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر اور ایسی خوشبو رکھی ہے، تو یقیناً آج مسلمانوں کو پیغام معراج اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا جو تحفہ ہمیں ملا ہے اللہ سے ملاقات کا،